بر صغیر پاک و ہند کے اندر جب جلال الدین اکبر بادشاہ نے فتنہ انگیزی کی اسلام کے خلاف، اور اسلام کی حدود کو توڑا گیا، اور شریعت کے احکام کو نظر انداز کر دیا گیا، حلال جانوروں کو ذبح کرنے پر پابندی لگا دی گئی، حتیٰ کہ مساجد اور مدارس کو بند کر دیا گیا، نہ صرف بند کیا گیا بلکہ ان کو منہدم کر دیا گیا، اور اسلامی حدود کو توڑتے ہوئے اس نے شراب کے حرام ہونے پر سے پابندی اٹھا کے اسے حلال کر دیا گیا۔ اس طرح کی کئی اس نے اسلام مخالف کوششوں کو کیا، تو جس کو دیکھتے ہوئے مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا مجاہدانہ کردار پیش کرتے ہوئے اس کے اس فتنے کا خاتمہ کر دیا، حتیٰ کہ مجدد پاک کو اس معاملے میں روکنے کے لیے جلال الدین جس حد تک جو کر سکتا تھا اس نے کیا۔ اس کے لیے آپ کو اس نے قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا، حتیٰ کہ آپ پر کئی طرح سے تکلیفیں ڈھائی گئیں، تو مجدد پاک کے پائے استقلال میں لمحہ برابر بھی لغزش نہیں آئی، حتیٰ کہ ایک دفعہ بادشاہ کے دربار کے اندر سجدہ کرنے کو لازم قرار دے دیا گیا۔ جب مجدد پاک کو اس کے سامنے لا کر کے کھڑا کیا گیا تو انہوں نے حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں، تو مجدد پاک نے فرمایا کہ یہ گردن رب کے آگے جھک سکتی ہے، کسی جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ اس نے کئی پہلوانوں کو لگا کر تو مجدد پاک کی گردن کو جھکانے کی کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر اقبال بولا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، کہ مجدد پاک کی گردن کو بھی بادشاہ اپنے دربار میں نہ جھکا سکا، ان کو خریدنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں نے کہا مجدد پاک کی یہ استقامت تھی کہ جن کی بدولت اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ تو بعد کے زمانے میں تو ذکر ہوا کرتا ہے، مگر مجدد پاک کی عجب شان دیکھی کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے 500 سال قبل جن کی پیدائش ہے، انہوں نے بھی مجدد پاک کی آمد کی خبر دی۔ روزہ قیومیہ کے اندر لکھا ہے کہ جب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل کے اندر مراقبہ فرما رہے تھے تو اچانک آسمان پر ایک نور ظاہر ہوا، اس نور سے پورا عالم روشن ہو گیا، حتیٰ کہ غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے القاء کیا گیا کہ تیرے 500 سال کے بعد بر صغیر کے اندر ایک ایسا مرد مجاہد پیدا ہوگا کہ جب شرک و بدعت پورے زمانے میں پھیل جائے گی تو اللہ اس کے وجود کی بدولت دین محمدی کو تازگی بخشے گا۔ اور اس کا اشارہ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ سے جو حدیث لکھی ہے اس میں بھی ملتا ہے کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل میات سنۃ، اللہ رب العزت ہر صدی کے آغاز میں، اس کے ابتدا میں ایک ایسے مرد مجاہد کو پیدا کر دے گا جس کی بدولت اللہ دین کو زندہ کر دے گا، وہ دین کی تجدید کر دے گا۔ اس حدیث کی شان پر اکابر علماء نے لکھا کہ مجدد پاک کی سیرت اس حدیث کے معیار پر پورا اترتی ہے کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کی بدولت اللہ رب العزت نے غوث اعظم کے 500 سال کے بعد دین کو زندہ کر دیا اور دین اکبری کے فتنے کا خاتمہ کر دیا۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔